تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 70 and 71 دو آیت ہے. آیت نمبر 70 O Prophet, say to the captives that are in your hands. یا رسول اللہ یعنی کہ اے نبی، یا ایھا النبی، جو بھی آپ کے مطلب قبضے میں ہیں قیدی، ان سے کہو if Allah knows any good in your hearts، اگر اللہ تمہارے دل میں کچھ بھی خیر پائے گا he will give you something better than what has been taken from you، تو وہ تمہیں جو بھی تم سے لے لیا گیا ہے اس سے بہت بہتر تم کو عطا کرے گا. and he will forgive you، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، مغفرت کرے گا تمہاری. and Allah is oft forgiving most merciful، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا، غفور اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا. آیت نمبر 71 But if they intend to betray you، لیکن اگر ان کا ارادہ یا ان کی مطلب انٹینشن ہے کہ تمہیں دھوکہ دیں، they indeed betrayed Allah before، تو انہوں نے تو پہلے بھی اللہ کو بھی تو دھوکہ دیا ہے نا، کہ اللہ کے خلاف کھڑے تو ہو گئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے. So he gave you power over them، تو اس لیے اللہ نے اب تمہیں ان کے اوپر پاور دیا ہے. and Allah is all knower all wise، اور اللہ جو ہے وہ سب جانتا بھی ہے اور وہ تمام حکمت والا ہے. pagan prisoners at Badr were promised better than what they lost if they become righteous in the future. جو بھی مشرکین تھے جو قیدی بدر کے، تو وہ لوگوں کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ بھی خیر ملے گی تو جو انہوں نے ان کو وہ ہے کہ جو ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم کو بہت ہی بہتر چیز عطا کی جائے گی، جو کہ تم نے گنوایا ہے اس سے بہت بہتر دیا جائے گا تمہیں اگر تم متقین بنتے ہو آگے فیوچر میں. Muhammad bin Ishaq reported that Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma said that before the battle of Badr, the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے یہ کہا تھا، انی قد عرفت ان اناسا من بنی ہاشم وغیرہم قد اخرجوا کرہا لا حاجۃ لہم بقتالنا فمن لقی منکم احدا منہم ای من بنی ہاشم فلا یقتلہ ومن لقی ابا البختری ابن ہشام مستکرہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے کہا کہ I have come to know that some people from Bani Hashim and others were forced to accompany the pagans، کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بنی ہاشم کے جو بھی لوگ ہیں ان کو زبردستی اس جنگ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس جنگ میں حصہ لو، یعنی زبردستی. جبکہ although they had no desire to fight us، ان کے دل میں کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ مطلب ان کے ساتھ مطلب جنگ کرے، تو بھی ان کو زبردستی اس میں شامل کیا جا رہا ہے. therefore whoever meets any of them، تو جب بھی جس کی بھی ملاقات بنی ہاشم کے کوئی بھی بندے سے، do not kill him، اس کو قتل نہیں کرنا. whoever meets ابو البختری بن ہشام، تو ان کے ابو البختری بن ہشام کے بھی اگر کوئی لوگ جو بھی ملے should not kill him، اس کو بھی نہیں ماننا. whoever meets العباس، اور جو کوئی بھی العباس بن عبد المطلب، یہ تو ان کے چچا تھے، تو ان کے اگر ان سے بھی جس کی بھی ملاقات ہو، یعنی جو بھی دیکھے جنگ میں، let him not kill him، تو ان کو مت قتل کرنا. for he was forced to come with the pagan army، کیونکہ ان کو زبردستی مشرکین کی فوج میں لایا گیا، کیونکہ جب وہ لوگ نہیں آ رہے تھے تو ان کو تانے مار کے اور مطلب کیا کیا بول کے ان لوگوں کو وہ کیا، تو پھر ان کو آنا ہی پڑا. ابو حذیفہ بن عتبہ said Shall we kill our fathers, children, brothers and tribesmen from Quraysh and leave Al-Abbas by Allah? If I meet him, I will kill him with the sword. تو یہ ابو حذیفہ جو ہے بن عتبہ،
تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ، اپنی بچے، اپنے بھائی، اپنے قبیلے کے لوگ، قریش میں سے جو بھی ہیں، ان سب کو مطلب ہم قتل کریں گے، اور العباس جو ہے ان کو اللہ کی قسم چھوڑ دیں گے، لیکن اگر میں ان سے ملا تو میں تو ان کو قتل کر دوں گا اپنی تلوار سے. تو انہوں نے جب یہ کہا نا، اینڈ when this reached the messenger of Allah، تو اب یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. he said to عمر بن الخطاب، تو پھر انہوں نے حضرت عمر سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او ابو حفص، حفصہ ہے نا ان کی بیٹی، تو او ابو حفص، کہ حفصہ کے مطلب اب باپ. اینڈ عمر said، تو حضرت عمر نے کہا، by Allah that was the first time that the messenger of Allah called me ابو حفص. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کے نام سے پکارا. اَيُضْرَبُ وَجْهُ عَمِّ رسول اللہ بِالسَّيْفِ، تو یہ انہوں نے کہا کہ will the face of the messenger of Allah's uncle be struck with the sword، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کا چہرہ تلوار سے، مطلب تلوار اس پہ ماری جائے گی کیا؟ حضرت عمر said، او Allah's messenger، یا رسول اللہ، give me permission to cut off his neck، meaning ابو حذیفہ جو ہے ان کا میں گلا کاٹ دیتا ہوں، for he has fallen into hypocrisy by Allah، کہ وہ تو منافق ہو گئے اللہ کی قسم. ever since that happened، جس دن سے یہ بات ہوئی، ابو حذیفہ used to say، کہ ابو حذیفہ جو ہے وہ یہی کہتے تھے، by Allah I do not feel safe from this statement coming back to haunt me، کہ مجھے اب یہ جو جملہ بار بار مجھے آتا ہے اور مطلب مجھے میرے اوپر آ کے اس کا مطلب وہ مجھے ہانٹ کرتا ہے، and I will continue to fear its repercussions unless Allah the exalted forgives me for it through my martyrdom. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس جملے سے بڑا خوف آتا ہے، اور مجھے اس کی پتہ نہیں کب اس کا کیا مطلب آئے گا الٹ کے میری طرف، کہ جب تک کہ اللہ جو ہے جو اتنا بلند اور بالا وہ مجھے معاف نہیں کر دیتا اور مجھے شہادت مطلب نصیب کر دے، تو مجھے یعنی معاف کرے لیکن معافی کے ساتھ مجھے شہادت مطلب مل جائے. تو وہ شہید ہونا چاہ رہے تھے، ان کو ایسا لگا میں نے کیا بول دیا. ابو حذیفہ واز مارٹرڈ ڈیورنگ دا بیٹل آف الیمامہ، تو الیمامہ والی جو جنگ تھی اس کے اندر ہی ابو حذیفہ جو ہے وہ شہید ہوئے. may Allah be pleased with him رضی اللہ عنہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ on the eve after بدر، کہ بدر کے بعد کی جو شام تھی، the messenger of Allah spent the first part of the night awake، تو وہ رات شروع ہوئی اور اس میں وہ بالکل مطلب جاگ ہی رہے تھے، سو نہیں سک رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. while the prisoners were bound، اور تمام قیدی جو تھے وہ بہت ہی کس کے باندھے گئے تھے. his companion said to him، O Allah's messenger why do you not sleep، تو ان کے ساتھ کے جو بھی ان کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سو کیوں نہیں رہے. العباس had been captured by a man from al-Ansar، اور العباس جو تھے یعنی ان کے چچا حضرت عباس، تو ان کو انصار میں سے ایک شخص نے مطلب پکڑا تھا. اینڈ دا میسنجر آف اللہ said to them، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سمعت انین عامی العباس فی ساقہ فی وساقہ فاطلقوہ، I heard the cries of pain from my uncle al-Abbas، میں میرے چچا جو ہے العباس ان کی مطلب کراہنے کی آواز سن رہا ہوں، درد میں کراہتے نا. because of his shackles so untie him، ان کو جو باندھے ہیں کس کے اس کی وجہ سے، تو ان کو تھوڑا مطلب کھول دو، ان کی جو بھی باندھے رسی وسی کھول دو. when his uncle stopped crying from pain Allah's messenger went to sleep، تو جب ان کی آواز جو کراہنے کی بند ہوئی حضرت عباس کی، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے چلے گئے، یعنی تب سو سکے وہ. In his Sahih al-Bukhari recorded a hadith from Musa bin Uqba who said that Ibn Shihab
said that Anas bin Malik رضی اللہ عنہ said کہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا some men from Al-Ansar said to the messenger of Allah, O Allah's messenger, give us permission, we will set free our maternal cousin Al-Abbas without taking ransom from him. کہ انصار کے کچھ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنی مطلب جیسے ماں کی سائڈ کے ہمارے جو کزن ہے العباس تو ان کو ہم مطلب بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں، رینسم نہ لیں ہم، تو انہیں اس کو چھوڑ دیں ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا واللہ لا تذرون منہ درہمن، نو بائی اللہ، اللہ کی قسم بالکل نہیں، ڈو ناٹ لیو اینی درہم آف اٹ، کہ ایک بھی درہم مت چھوڑنا، یعنی فدیے کا ایک بھی درہم مت چھوڑنا. And from Yunus Bikir, from Muhammad bin Ishaq, from Yazid bin Ruman, from Urwa, from Az-Zuhri, that several people said to him, کہ کچھ لوگوں نے آ کے یہ کہا the Quraysh sent to the messenger of Allah concerning ransoming their prisoners. کہ قریش جو ہے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدیوں کے مطلب جو ان کی فدیہ کے تعلق سے ان کو یعنی انہوں نے میسج بھیجا and each tribe paid what was required for their prisoners. تو ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑانے میں جو بھی مطلب فدیہ دینا تھا وہ انہوں نے دیا. العباس said, O Allah's messenger, تو العباس جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ I became a Muslim before, میں تو پہلے ہی مسلمان بن چکا تھا. The messenger of Allah said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عالم بے اسلامی کا فَإِن يَكُنْ كَمَا تَقُولُ فَإِنَّ اللَّهَ يُجْزِيكَ وَأَمَّا ظَاهِرُكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا فَاقْتَدِي نَفْسَكَ وَابْنَئِ أَخِيكَ نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقیل ابن ابی طالب بن عبد المطلب وحلیفك عتبہ ابن عمر واخی بنی الحارث ابن فہر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ knows if you are Muslim, اللہ جانتا ہے کہ تم مسلم تھے یا نہیں. if what you are claiming is true, لیکن اگر تم سچ بول رہے ہو کہ تم پہلے ہی مسلمان بن چکے تھے then Allah will compensate you, تو پھر اللہ تمہیں اس جو بھی تم ابھی بھر رہے ہو پیسہ یعنی رینسم کا فدیہ کا اس کا تم کو وہ کمپنسیٹ کر دے گا، یعنی اس کا بدلہ تم کو بدل میں تم کو دے دے گا، اللہ لوٹا دے گا. As for your outward appearance, یعنی تمہیں باہر کا لک تو ایسا تھا کہ it was against us، ہم کو ایسا لگتا تھا تم تو ہمارے خلاف ہو. Therefore ransom yourself، تو تم اپنا بھی فدیہ دو as well as your nephews نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، تو تمہارے جو مطلب بھتیجے ان کا بھی دو، and عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب، اور عقیل جو ہے حضرت علی کے بھائی ہیں وہ، اور وہ ابو طالب کے بیٹے ان کا بھی دو کیونکہ وہ بھی بھتیجے. and also your ally عتبہ بن عامر، اور جو تمہارے ساتھی عتبہ بن عامر ان کا بھی دو from بنی الحارث بن فہر. تو العباس جو ہے انہوں نے کہا I do not have that money، میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. او Allah's messenger، کہ یا رسول اللہ. The messenger said، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفْنَتَهُ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ فَقُلْتَ لَهَا إِنْ أَصَبْتُ فِي سَفَرِيَّ هَذَا فَهَذَا الْمَالُ الَّذِي دَفْنَتُهُ لِبَنِي الْفَضْلِ وَعَبْدِ اللَّهِ وَقُسُمْ. What about the wealth؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ what about the wealth that you and الفضل buried and you said to her؟ تو اس مال کے بارے میں کیا ہے جو تم نے اور الفضل جو ہے انہوں نے مل کے دفن کیا تھا ان کی بیوی. and you said to her، اور تم نے ان سے کہا بھی if I am killed in this battle then this money that I buried is for my children الفضل عبداللہ and قسم. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر میں کبھی اس جنگ میں مارا جاؤں تو یہ مال جو میں یہاں دفن کر رہا ہوں یہ میرے بچوں کے لیے ہے، یعنی کہ عبداللہ اور قسم. العباس said،
تو جو ہے وہ ایک دم وہ ہو گئے کہ بھائی اللہ، اللہ کی قسم، او Allah's messenger، یا رسول اللہ، I know that you are Allah's messenger، مجھے معلوم ہے کہ تم رسول اللہ ہو، but this is a thing that none except الفضل and I knew۔ یہ مال کو دفن کرنے والی جو بات ہے یہ تو صرف میں اور الفضل ہی جانتے تھے۔ However, O Allah's messenger, could you count towards my ransom the 20 uqiyah، یعنی pertaining to a weight، یعنی uqiyah، یعنی 20 uqiyah that you took from me in the battle۔ اب سوچو بارگین کر رہے کہ انہوں نے جب بولے کہ لیکن چلو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن وہ جو مجھ سے تم مطلب آپ نے لیا تھا 20 اوقیہ، یعنی وہ اس کا وزن ہوا 20 اوقیہ، اس کا وزن جو ہے جو بھی ان سے لیا گیا تھا نا، وہ تو بولے کہ وہ جو 20 اوقیہ جو مجھ سے لیا گیا تھا تو جو جنگ میں، تو اس کو مطلب میرے جو یہ جو فدیہ ہے اس کی طرف گن سکتے ہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے، the messenger of Allah said، لا ذاک شیء آتانا اللہ تعالی منکا، نو، اس کو ہم نہیں گن سکتے، for that was money that Allah made as war spoils for us from you، کیونکہ جو بھی اس وقت جنگ کے دوران جو بھی مال جو ہاتھ لگتا ہے وہ تو مال غنیمت ہے، تو وہ اس کو کیسے گنیں گے؟ ابھی فدیہ میں کیسے گنیں گے اس کو؟ تو بولے وہ تو ہم اللہ نے ہم کو جو دیا ہمارے لیے وہ وار اسپوائلس ہے، تو وہ ہم نہیں، اس کو نہیں گن سکتے۔ سو العباس ransomed himself, his 2 nephews and ally, and Allah revealed this verse۔ تو پھر جو مطلب حضرت عباس ہے انہوں نے فدیہ اپنے آپ کا بھی دیا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا دیا، پھر ان کے ساتھ کے جو تھے دوست یا جو بھی الائی تھے ان کا بھی دیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ O Prophet, say to the captives that are in your hands، کہو ان سے اے نبی جو آپ کے اختیار میں یعنی آپ کے قبضے میں جو بھی مطلب قیدی لوگ ہیں ان کو کہو، if Allah knows any good in your hearts، اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی بھی خیر دیکھے گا، he will give you something better than what has been taken from you، تو جو کچھ بھی ابھی تم سے لیا گیا اس سے بہت بہتر وہ تم کو واپس لوٹا دے گا یعنی کہ and he will forgive you، وہ تمہیں معاف بھی کرے گا، and Allah is oft forgiving most merciful، اور اللہ تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ العباس commented، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا، after I became Muslim Allah gave me 20 servants in place of the 20 uqiyah I lost، یعنی جو 20 اوقیہ میں نے لوز کرا تھا جنگ بدر میں، تو مجھے اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 20 نوکر دیے، and I hope for Allah's forgiveness، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف بھی کر دے گا۔ الحفیظ ابو بکر البیہقی recorded that Anas bin Malik radiallahu anhu said the Prophet was brought some wealth from Bahrain and said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دولت، کچھ ویلتھ جو مال ہے وہ لایا گیا بحرین کا، اور انہوں نے کہا کہ انتروہ فی مسجدی، انسروہ، ڈسٹریبیوٹ اٹ ان مائی مسجد، اس کو مطلب بانٹو میری مسجد کے اندر، یعنی کہ مطلب میری مسجد میں بیٹھ کے اس کو بانٹو۔ اینڈ اٹ واز دا بگیسٹ اماؤنٹ آف گڈس Allah's messenger had ever received، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کا جو بھی مطلب ان کو ملا ہے مال، اس میں یہ سب سے بہت بڑا اماؤنٹ تھا مال کا۔ He left for prayer and did not even look at the goods، تو جو بھی ساز و سامان آیا ہوا تھا، ہیرے جواہرات، سونے کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو وہ تمام چیزوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں، اور وہ نماز کے لیے اٹھ چل پڑے۔ آفٹر فنیشنگ دا پریئر، جب نماز ختم ہو گئی، he sat by those goods، تو آ کے وہ بیٹھے ان مال کے پاس، and gave some of it to everybody he saw، تو جو لوگ آتے گئے ان کو انہوں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے گئے۔ العباس came to him
پھر جو حضرت عباس ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا اینڈ سیڈ او Allah's messenger یا رسول اللہ give me something too because I gave ransom for myself and عقیل, کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ دو کیونکہ میں نے تو فدیہ دیا تھا نا, میرا اپنا بھی اور عقیل کا بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے Allah's messenger told him to take, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو اس میں سے جو چاہیے وہ. So he stuffed his garment with it, تو انہوں نے اپنے پورے جو ان کا گارمنٹ تھا اس کو خوب بھرے, ادھر بھرے ادھر بھرے, خوب بھرے انہوں نے. And tried to carry it away, but he failed to do so. اور جب انہوں نے بھر لیا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ جانے لگے کہ یہ سارا اتنا سارا میں نے سامان جو بھر لیا اندر تو یہ سب لے کے میں جاؤں, لیکن وہ جا نہیں سکے اس لیے کہ جیسے بندہ جو ہے وہ بھر تو لیا لیکن اب اٹھ کے جانے لگے تو فیل ہو گئے اس میں, یعنی ان کے ساتھ وہ چلا نہیں, ان سے جایا نہیں جا رہا تھا. He said, order someone to help me in lifting it. تو انہوں نے کہا یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی کو یہ حکم کرو کہ یہ اس کو اٹھانے میں میری ہیلپ کرے, کہ بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے, کمر کے پٹے نا سب, تاج اور کیا کیا ہوتا ہے نا سب. دا پروفیٹ ریفیوزڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں. He then said to the prophet, تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا will you please help me to lift it, تو پھر تم مطلب مجھے مدد کرو گے اس کو اٹھانے میں, یعنی کہ جیسے ان کو چاہیے تھا کہ وہ جہاں تھے بیٹھے ہوئے سب جمع کرے, اب کھڑے ہوئے تو ان سے ہوا نہیں جا رہا ہے نا. Allah's messenger refused, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے منع کر دیے کہ نہیں. Then Al-Abbas dropped some of it, پھر انہوں نے مطلب اب جو حضرت عباس ہے انہوں نے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے رکھ دیے ادھر, مطلب ڈال دیے ادھر. اینڈ لفٹڈ اٹ آن ہز شولڈر, اور پھر اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیے کچھ. اینڈ وینٹ اوے, اور پھر وہ چلتے بنے, یعنی کہ اب ان کو مطلب گارمنٹ میں سے بھی نکالے پھر کندھے پہ بھی ڈال دیے, تو اس طرح سے اب وہ جا سک رہے تھے, چل کے جا رہے تھے. Allah's messenger kept on watching him till he disappeared from his sight and was astonished at his greediness. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے, کہ دیکھتے ہی رہے وہ ان کو جب تک کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے, اور وہ بہت ہی اچنبھے میں تھے, یعنی بڑے, یعنی کہ ان کو بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ ان کے یہ دیکھ کے کہ ان میں کتنا لالچ ہے. تو ان کا گریڈینس جو ہے وہ دیکھ کے وہ بہت ہی مطلب اچنبھے میں تھے. Allah's messenger did not get up until the last coin was distributed, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے جب تک کہ آخری سکہ وہ بھی بٹ نہیں گیا, یعنی سوچو انہوں نے پورا بانٹ دیے. Al-Bukhari also collected this hadith in several places of his Sahih with an abridged chain in a manner indicating his approval of it. تو جو البخاری میں یہ حدیث جو ہے الگ الگ جگہوں کے اوپر جہاں بھی الگ الگ چیپٹر پہ انہوں نے اس کو لیا ہے تاکہ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس حدیث کو یعنی اپروو کرتے ہیں. اللہ said وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ but if they intend to betray you they indeed betrayed Allah before. تو اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں تمہیں دھوکہ دینے کا, خیانت کرنے کا, تو پھر اللہ کے ساتھ بھی مطلب ان لوگوں نے پہلے خیانت کی تھی, یعنی وہ جو دوسرے جو بھی لوگ الگ الگ قبیلوں کے مسلمان جو بنے, اور تو اس کے لیے اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی ان کے اندر دھوکہ دینے کی بھی کوئی نیت ہوگی تو انہوں نے تو پہلے بھی اللہ کو بھی تو دھوکہ ہی دیا نا جو جنگ بدر میں آئے تھے لڑنے. میننگ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ but if they intend to betray you, کہ اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کو, ان کنٹراڈکشن ٹو واٹ دے ڈکلیئر ٹو یو بائی ورڈس, کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اگر انہوں نے بولا اور اس کے بعد وہ دھوکہ دینے کا کر رہے ہیں, فقد خان اللہ من قبل, تو انہوں نے اللہ کو بھی پہلے دھوکہ دے چکے ہیں. دے انڈیڈ بیٹریڈ اللہ بیفور دا بیٹل آف بدر بائی کمیٹنگ ڈس بلیف ان ہم. تو جو جنگ بدر ہے اس کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کے اوپر کوئی اللہ کا کفر کیا ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ so he gave you power over them, تو اللہ نے آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر پاور دیا, causing them to be captured in بدر, تاکہ وہ لوگ جو ہے بدر کے اندر قیدی بن گئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ and Allah is all knower, all wise. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے. He is ever aware of his actions and all wise in what he decides.
کیونکہ اللہ اپنے ہر ایکشن میں بالکل ایک دم اویئر ہے، اور وہ بہت ہی مطلب وزڈم والا، حکمت والا ہے، جو بھی فیصلہ وہ کرتا ہے اس میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔